امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے وقت کے علماء اور بعد میں آنے والے علماء پر کئی طرح سے برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ بالخصوص فتاوی رضویہ شریف میں موجود تحقیقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو بر صغیر میں ہمیں اس نوعیت کا اور اس اعلیٰ تحقیق کا فتویٰ اور اس طرح کا عظیم فقہی ماخذ نظر نہیں آتا۔ فتاوی رضویہ شریف کا جب نام لیا جاتا ہے تو عموماً ذہنوں پر یہی بات ابھرتی ہے کہ اس میں صرف شرعی مسائل کے جواب ہوں گے، یعنی سوال پوچھا گیا، شرعی مسئلے سے متعلق اس کا جواب دیا گیا، یعنی عام طور پر جو اردو فتاوی میں اسلوب ہوتا ہے۔ یقیناً فتاوی رضویہ شریف میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مسائل پر امام اہل سنت نے تحقیق فرمائی ہے، لیکن جو حضرات فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنے والے ہیں بالاستیاب مطالعہ کریں یا اکثر مقامات سے وہ مراجعت کریں، مطالعہ کریں، تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یعنی کہ فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت نے کئی علوم کو اپنے اس فتاوی میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو کئی علوم پر مہارت عطا فرمائی، تو اس مہارت کا اظہار اس طور پر ہوا کرتا کہ بر صغیر اور اس سے ہٹ کر دیگر علاقوں اور ممالک کے افراد بھی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مختلف نوعیتوں کے سوال کیا کرتے، مختلف علوم و فنون سے متعلق جب سوال کیا کرتے، تو امام اہل سنت رسمی محققین اور مفتیوں کی طرح نہ تھے کہ شرعی مسئلے کا جواب دے دیا، اور اگر شرعی مسائل سے ہٹ کر کسی اور فن سے متعلق گفتگو ہو تو اس فن کے ماہر کی طرف اس کو ریفر کر دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے فلاں محقق سے یا فلاں تحقیق دان سے پوچھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر تاریخ کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی حدیث کی سند کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے فن کا جو ماہر ہے اس کی طرف سائل کو بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام اہل سنت پر ایسا خصوصی فضل و کرم کہ آپ بہت سارے علوم پر مہارت رکھتے تھے، اور مروجہ بر صغیر میں جو علوم تھے سب پر آپ کو مہارت تھی، یعنی وہ تمام علوم جن کے ذریعے دین کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لاجواب نہ ہوتے، بلکہ اس سوال کا جواب دے کر سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں ہم صرف انڈیکس کو اگر دیکھ لیں، فہرست کو دیکھ لیں، تو ایک فہرست تو وہ ہے کہ جس میں اس جلد میں موجود تمام مسائل کو، تمام ابحاث کو ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ فتاوی رضویہ شریف کی ہر جلد میں ایک ضمنی فہرست بھی مرتب کی گئی ہے۔ ضمنی فہرست سے مراد یہ ہے کہ ہر جلد میں جو مختلف علوم و فنون اور مختلف موضوعات سے متعلق اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تحقیقات فرمائیں، رسائل مرتب کیے، یا کچھ تحقیقات فرما کر آپ نے کسی مسئلے کو حل فرمایا، تو بعد کے علماء نے جب فتاوی رضویہ شریف پر تحقیقی کام کیا، اس کو مرتب کیا، تو ایک ضمنی فہرست ہر جلد میں تیار کی۔ اس فہرست کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان گنت موضوعات پر امام علیہ سنت نے گفتگو کی ہے۔ چند عنوانات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ امام علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رسوخ عطا فرمایا ہے۔ کہنے کو تو فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل کی کتاب کے طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی ابحاث دیکھتے ہیں، اس میں موجود رسائل اور فتاویٰ کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ فقہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ علم عقیدہ کا بھی عظیم شاہکار ہے۔ جا بجا امام علیہ سنت سے عقائد سے متعلق، عقیدے سے متعلق، ایمانیات سے متعلق، ضروریات دین سے متعلق، ضروریات مذہب اہل سنت سے متعلق، اور جو کلامی ابحاث ہیں، علم کلام کی جو ابحاث ہیں، اس سے متعلق جب سوال کیا جاتا تو امام علیہ سنت مختصراً تفصیلاً جواب ارشاد فرماتے، بعض اوقات پورا رسالہ مرتب کرتے۔ یعنی علماء کرام نے ایک اندازے کے مطابق بیان کیا کہ فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں ان جلدوں میں جو رسائل ہیں، ان میں تقریباً 40 کے قریب وہ رسائل ہیں جن کا تعلق علم عقیدہ سے ہے، علم کلام سے ہے۔ تو علم عقیدہ، علم کلام، اسی طرح ایمانیات سے متعلق ہم کو فتاوی رضویہ شریف میں بہت سارے رسائل، بہت سارے فتاویٰ اور ابحاث ملتی ہیں۔ اسی طرح تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اسی طرح فقہ، اصول فقہ، لغت، منطق، بلاغت، اسماء الرجال، علم حدیث،
اسی طرح جرح و تعدیل یہ پورا ایک علم ہے، اور اس سے متعلق جا بجا کسی ایک مقام پر نہیں، جا بجا فتاوی رضویہ شریف میں اسماء الرجال اور جرح تعدیل کی ابحاث ہیں۔ پھر تاریخ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مہارت تھی، اس کا جا بجا ہمیں نظارہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح تصوف، طریقت، رسم المفتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ پائے کے مفتی تھے بلکہ مجتہد فی المسائل تھے، تو فتویٰ نویسی میں کن اصولوں کو، کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، کن اصول قواعد کی رعایت کر کے مفتی فتویٰ دیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت چونکہ اس فیلڈ کے، اس فن کے امام تھے، ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جا بجا فتاوی رضویہ شریف میں رسم افتاء کو بھی بیان کیا، یعنی ایسے قواعد کو بیان کیا کہ آج کے دور میں جو مفتیان کرام ہیں جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ زبردست رہنما ہے۔ اور یہ بھی فتاوی رضویہ کے کسی ایک دو مقام پر نہیں، جا بجا اس میں آپ کو رسم المفتی یا رسم افتاء کے حوالے سے اصول نظر آئیں گے۔ پھر بلاغت، اسی کے ساتھ رد بدعات۔ امام اہل سنت چونکہ مجدد تھے تو آپ نے برِ صغیر میں رائج کئی بدعات کا بھی کلا کما فرمایا، ان کا جو شرعی حکم تھا وہ واضح فرمایا، اور اس کے مقابلے میں جو اصل سنت تھی اس کو آپ نے اجاگر فرمایا۔ تو امام اہل سنت کی خدمات میں ایک بنیادی خدمت یہ بھی ہے کہ آپ نے بدعات کا، یعنی وہ کام، وہ عقائد اور وہ معاملات، وہ امور جو خلاف سنت تھے، شریعت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اگینسٹ تھے، تو امام اہل سنت نے بدعات کا بھی رد کیا۔ تو فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ رد بدعات کے حوالے سے بھی ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر سائنس، فلسفہ، منطق، سیاست، عملیات، ترغیب و ترہیب، ریاضی، حساب، توقیت، حیت، معاشرت، زبان و بیان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اجاگر فرمایا ہے۔ پھر فضائل و مناقب، مختلف جلدوں میں آپ دیکھیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امت کے بڑے بڑے اولیاء، فقہاء، جو اہل علم شخصیات ہیں، ان کے فضائل و مناقب پر جا بجا آپ کو امام اہل سنت کے کلمات نظر آئیں گے۔ پھر امام اہل سنت کو ایک فن میں انتہائی درجے کا کمال حاصل تھا جو کہ آپ کے مجدد ہونے کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں واضح کرتا ہے، وہ ہے رد بد مذہباں، یعنی اسلام اور سنیت کے اگینسٹ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی افکار ہیں، ان کے رد کے حوالے سے امام اہل سنت کا کام تاریخی ہے اور مثالی ہے۔ یعنی ضروریات مذہب اہل سنت کے مقابلے میں اگر کوئی عقیدہ اپنے طور پر بیان کرے یا اس کی مخالفت کرے، اسی طرح ضروریات دین کے مخالف اگر کوئی بات ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غیر مسلموں کا، یہود و نصارہ کا بھی رد فرمایا ہے، ان کے باطل عقائد کا جن کے ذریعے وہ اسلام پر، قرآن و سنت پر حملہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہود و نصارہ کا بھی کئی مقامات پر رد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے مدعی تھے، یعنی اسلام کا نام لے کر اسلام اور اہل سنت کے عقائد سے منحرف ہو چکے تھے، اور وہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر اور بعض تو اپنے آپ کو سنی کہہ کر، اہل سنت کہہ کر، جب وہ دین کے معاملات میں، عقائد و نظریات میں بگاڑ لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو امام اہل سنت نے بر وقت ان کا تعاقب فرمایا، اور صرف اپنے ملفوظات اور اشعار ہی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے فتاوی اور مستقل رسائل اور تصنیفات کے ذریعے امام اہل سنت نے بد مذہبوں کا رد فرمایا۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ فتویٰ نویسی بغیر استاد کے بندہ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے کہ کسی طبیب حاذق، جس طرح یہ علم طب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے سینئر ڈاکٹر کے پاس اس سے مشق لینی پڑتی ہے، اس سے تربیت لینی پڑتی ہے، اسی طرح فتویٰ نویسی میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر انسان فتویٰ نویسی سیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح امام اہل سنت ہی نے بیان فرمایا کہ جو رد بد مذہباں ہے، بد عقیدہ افراد کے افکار کا جو رد ہے قرآن و سنت اور دلائل عقلیہ نقلیہ کی روشنی میں، یہ بھی ایک ایسا فن ہے رد بد مذہباں کہ ہر شخص یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت سارا علم بھی چاہیے، تربیت بھی چاہیے، اور ایک ماہر استاد کی رہنمائی بھی چاہیے۔ تو امام اہل سنت چونکہ مجدد کے منصب پر بھی فائز تھے، لہٰذا آپ نے رد بد مذہباں اعلیٰ درجے پر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کی مختلف جلدوں میں ہمیں فہرست میں رد بد مذہباں کے عنوان سے پورے ابواب ملتے ہیں، یعنی پورے فتاوی جات یا فتاوی جات کے دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو امام اہل سنت نے رد بد مذہباں فرمایا ہے۔ تو اس دور کے جو محققین ہیں، نوجوان علماء ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بد عقیدہ افراد کا ہم
شرعی دلائل کی روشنی میں رد کر سکیں، اسلام اور سنیت پر جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کا رد کر سکیں، اور رد بد مذہباں کا فن ہمیں آ جائے، تو دیگر کتب کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ فتاوی رضویہ شریف کے ان مقامات کو وہ فوکس کریں، مطالعہ کریں جہاں پر امام اہل سنت نے رد بد مذہباں فرمایا ہے۔ تو یہ امام اہل سنت کا کمال ہے، فتاوی رضویہ شریف ہو، آپ کی عربی کتابیں ہوں، آپ کی فتاوی جات ہوں، ہمیں ہر جگہ جہاں امام اہل سنت کی تحقیقات کا نظارہ نظر آتا ہے وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل شرعیہ، عقلیہ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے بد عقیدہ افراد کا رد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں امام اہل سنت کی تحقیقات سے، آپ کے فتاوی جات سے، آپ کی کلمی خدمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدر کرنے اور ان کی خدمات کو، ان کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔